غیر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. غیروں کی حالت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، جو ہمیشہ سے رہی ہے حق کے مخالفین کی، کہ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. ریاکشن دونوں طرف نظر آتا ہے. جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے اس پہ شکر ہے، حمد ہے خدا تعالیٰ کی. دوسری طرف ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے اوسان بھی خطا ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اس وقت اب ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ہمیں ان سے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ جبار صاحب ابو ظبی سے، ہمارے نان احمدی بھائی ہیں. جی جبار صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی جبار صاحب، جب آپ تشریف لائیں فون پہ تو ٹیلی ویژن کی آواز السلام پہ علیکم بند کر سر. دیں. جی وعلیکم السلام. جی جی سر میں جبار اپنا صاحب. میں اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جی جناب. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے خاتم النبیین کی، جی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، جی تو پھر آپ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا احمد آخر زمان نبی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. یا جی قرآن پاک میں آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یعنی آج کے دن دین کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، اچھا جی تو ٹھیک ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے جبار صاحب، آپ کا یہ آپ نے لائن پہ رہنا ہے، آپ نے جانا نہیں ہے. آپ کا یہ سوال میں بھی مومن زاہد صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سے درخواست کریں گے اس کا جواب دیں. دین مکمل ہو چکا ہے. آپ مسلمان ابھی انتظار کرتے ہیں کہ ایک امام نے آنا ہے جس کا نام امام مہدی ہوگا، ایک مسیح نے آنا ہے جو کہ موعود ہے جس کا آنا، اور وہ کیا کرنے کے لیے آئیں گے. دین مکمل ہو چکا ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیں تاکہ مومن صاحب بھی سن لیں اور پھر اس حساب سے آپ کو جواب دے سکیں. جبار صاحب. جی جبار صاحب. اچھا جی جبار صاحب ٹیلی فون لائن پہ نہیں. جی جبار صاحب کو ذرا دوبارہ فون ملا لیں پلیز. ہاں ان کو کہیں کہ وہ ذرا ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ہم ان سے بات ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. محمد زاہد صاحب. صاحب انہوں نے ایک تو یہ فرمایا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا ہے، جی تو لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد مرزا صاحب نبی تھے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، میں ایک دفعہ پہلے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اس میں سے خاتم النبیین کے لفظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والے، جی جبکہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم یہاں پر تے کی زبر کے ساتھ ہے، جو ایک عام عربی لفظ ہے جس کے معنی مہر کے ہوتے ہیں، اور النبیین نبی کی جمع ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہوا نبیوں کی مہر. یا خاتم النبیین عربی میں ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوگا، جس میں خاتم کا لفظ جب بھی جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی جو بھی چیز مینشن ہو اس میں سے سب سے بہتر. تو مراد یہ ہوگی خاتم النبیین یعنی نبیوں میں سب سے بہتر اور افضل. آیت کے مضمون پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو مفہوم ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، اور جو مفہوم ہم بیان کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے. عربی زبان میں جو لاکن کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ گزشتہ فقرے میں جو مضمون بیان ہوا ہو اس کے بالمقابل کوئی دوسرا مضمون بیان کرنا ہو. مثلا عربی زبان میں اگر کہا جائے کہ فلاں پڑھا لکھا تو نہیں لیکن بہت عقل مند ہے، یا مثلا کہا جائے کہ فلاں بدن کا تو کمزور ہے لیکن بہادر بہت ہے، گویا گزشتہ کلام میں جو شبہ پیدا ہو رہا ہو اس کے ازالے کے لیے جب اگلا فقرہ لایا جاتا ہے تو درمیان میں لاکن لاتے ہیں، اور اس مفہوم کو عربی میں استدراک کہتے ہیں. لاکن کا لفظ جو یہاں پر ہے، جس نے کوئی عربی لغت کا یا عربی قواعد کا منہ بھی دیکھا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ عربی میں لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، جو مفہوم میں نے بھی بیان کیا. لیکن یہاں پر جو مفہوم ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں اس کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے. یعنی مفہوم یہ بنا سادہ الفاظ میں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی نہیں بلکہ آپ نبیوں کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ صاف ظاہر ہوا کہ یہ ایک بے معنی اور محمل سا کلام ہے، لیکن ہم جو معنی بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ معنی بنے، اس معنی کی روح سے اس آیت خاتم النبیین کے معنی یہ بنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ جسمانی نرینہ اولاد تو کوئی نہیں اور بے شک نہیں ہے۔ اب شبہ یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے کہ گویا نرینہ اولاد سے محروم۔ تو اس شبے کا ازالہ آگے لاکن کے بعد یوں کیا گیا کہ فرمایا کہ نرینہ اولاد تو اگرچہ نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا اور چونکہ اللہ کا رسول اپنی تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اس لیے آپ ہرگز بے اولاد نہیں ہیں بلکہ بے شمار روحانی اولاد کے باپ ہیں۔ بلکہ مزید فرمایا کہ وخاتم النبیین، صرف عام مومنوں کے روحانی باپ نہیں بلکہ روحانی طور پر تمام انبیاء سے افضل ہونے کی وجہ سے ابو الانبیاء بھی ہیں، اور گویا اس طرح سے تمام انبیاء سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کے بھی باپ ہیں، یا دوسرے معنوں میں کہ آپ تمام انبیاء کی مہر ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ جتنے نبی آپ سے پہلے آئے وہ آپ کی تصدیقی مہر کی وجہ سے نبی قرار پائے، اور جو بھی نبی آپ کے بعد آئے گا وہ آپ کی اس مہر تصدیق کی وجہ سے نبی قرار پائے گا۔ تو یہ ہمارا معنی ہے۔ ایک ہی نبی ہے جس کے آنے کی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملی ہے۔ جبار صاحب واپس ٹیلی فون لائن پہ۔ جبار صاحب السلام علیکم۔ جبار صاحب ٹیلی ویژن کی آواز بند۔ جی سر۔ جی جناب جبار صاحب آپ سن سکے محمد صاحب کا جواب سنا آپ نے؟ جی سر میں سن چکا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک اور بات ہمیں بتا دیں تاکہ اگر اس پہ مزید بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ آپ بشمول دوسرے مسلمانوں کے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے قائل ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ جی سر۔ اچھا، تو پھر آپ کی ڈیفینیشن جو ہے خاتم النبیین کی اس کے مطابق کون آخری بنے گا پھر؟ لیکن سر وہ امتی بن کر آئیں گے نا، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ ایک امتی نبی ہیں، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے ساری عمر یہ فرمایا ہمیشہ اپنی تحریرات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، میں مستقل نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، مجھے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور آپ کے دین کی خدمت کے جذبے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیں، آپ جہاں تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں بن کے آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے، تو گویا ان کا مقام اور منصب نبوت کا نہیں ہوگا؟ نہیں سر، نہیں ہوگا۔ اچھا مومن صاحب۔ سر پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ساتھ جو اسلام کی فتوحات کے وعدے ہیں اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی منصب کے ساتھ تشریف لائیں، ورنہ اگر وہ تمام خدمات اور وہ تمام اسلام کی سربلندی کسی عام امتی سے، یا کہا جائے چلے کہا بالفرض ان کی بات مان لی جائے کہ وہ عام امتی سے بڑھ کر ولی اللہ کی حیثیت سے آئیں گے، کسی عام ولی اللہ کسی عام امتی سے ہونے والا کام ہوتا تو امت میں بے شمار ولی اللہ گزرے، بے شمار اولیاء اللہ آئے، بے شمار مجددین آتے رہے، بے شمار امتی جو ہیں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان سے وہ ہونے والا کام ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوشخبری کیوں دی جاتی؟ دوسری بات قرآن مجید نے یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت کسی بھی قوم کو دے کر اس سے اس وقت تک نہیں لیتا جب تک وہ اپنی حالت میں خود کوئی تبدیلی پیدا نہ کر لے۔ اگر اپنی حالت میں کوئی تبدیلی ہو تو تب وہ نعمت واپس لی جاتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو خدا تعالیٰ نے نبوت کا انعام دیا ہوا تھا، لیکن جب امت محمدیہ میں خدا انہیں مبعوث کرے گا تو یہ نعمت ان سے چھین لی جائے گی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہتک ہے۔ گویا یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی نعوذ باللہ جس کی وجہ سے وہ انعام جو خدا تعالیٰ ایک دفعہ دے چکا تھا وہ خدا تعالیٰ نے دوبارہ ان سے چھین لیا۔ ٹھیک ہے، ایک ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، جبار صاحب آپ ہیں نا ابھی ٹیلی فون پہ؟ صرف ایک یہ بات کہ پچھلی دفعہ محترم طاہر ندیم صاحب نے بھی، امت کے علماء بھی اس بات کے